سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله عدد رضاه وزنة عرشه وعدد خلقه وملء سماواته وملء أرضه وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده. أما بعد سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين أول خلق الله خيار خلق الله حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے یکذب بالدین جو روز جزا کو بدلے کے دن کو یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین اور دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا، دوسروں کو آمادہ نہیں کرتا مسکین کو کھانا دینے کی. نہ خود کھانا دیتا ہے نہ خود کھلاتا ہے. سنگ دل اتنا ہے کہ دوسروں کو بھی اس کے اوپر متوجہ نہیں کرتا، اپیل نہیں کرتا کہ بیچارہ فلاں غریب ہے اس کی تم مدد کرو، یا فلاں لوگ اس وقت پریشان حال ہیں ان کی تم مدد کرو. اتنا بھی لوگوں سے بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. بس جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا سورہ ماعون کے بارے میں ایک تیسرا قول یہ ہے کہ یہ 3 آیتیں جن کی ابھی تلاوت اور ترجمہ ہوا یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور آخر کی 4 آیتیں مدینہ منورہ میں. یہ شروع کی 3 آیتیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں ان کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ابو جہل جو مکہ مکرمہ کا سردار تھا اس کی کیا عادت تھی. مال بھی دیا تھا اللہ نے مگر بڑا سنگ دل پتھر دل تھا. اس کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی مالدار آدمی ہوتا اور اس کے انتقال کا ٹائم قریب ہوتا اور اتفاق سے اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو یہ ابو جہل اس شخص کے پاس جاتا تھا جس کا انتقال ہو رہا ہے قریب ہے اور اس کو جا کر کہتا تھا کہ دیکھو بھائی تم تو دنیا سے جا رہے ہو، تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تمہارے جانے کے بعد یتیم ہو جائیں گے، تم ان کو میرے کفالت میں دے دو، مجھ کو ان کے مال کا ٹرسٹی بنا دو، میں ان کی کفالت کروں گا، خبر گیری کروں گا اور دوسرے لوگ ان کو نہ ستائیں
اس کا میں پورا پورا خیال کروں گا، ان کا حق نہ خود ضائع و برباد کروں گا، نہ دوسروں کو ان کے اوپر کسی طرح کا دست درازی کا اور ظلم کرنے کا موقع دوں گا۔ وہ بیچارہ مرنے والا جب اس کے سامنے کوئی اس قسم کی باتیں کرے اور خاص کر سردار آدمی، تو یقیناً وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، میرا ٹائم تو بالکل قریب ہے، یہ خود میرے پاس آیا اور میرے بچوں کی ذمہ داری، میرے مال کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے، تو وہ مرنے والا اس کو ذمہ دار بنا دیتا، اپنے مال کا ٹرسٹی بنا دیتا، بچوں کے اوپر ذمہ دار بنا دیتا۔ چنانچہ وہ تو مر گیا، اور مرنے کے بعد اس کا پورا مال اس کے قبضے میں ہے، ابو جہل کے۔ اب اس کی کیا عادت تھی، جا کر اس طریقے سے لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں کر کے ان کے مال کے اوپر قبضہ کرنے کی یہ تدبیر اور یہ اسکیم بناتا، اور جب مر جاتا تو پھر یتیموں کے اوپر ظلم کرتا تھا، یتیموں کو ان کا مال دینے کے بجائے خود ہڑپ کر لیتا تھا۔ اس طریقے کے بیچارے کئی یتیم پریشان حال تھے۔ ان میں سے ایک یتیم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی پوری فریاد پیش کی کہ یا رسول اللہ، یہ میرے باپ کا انتقال ہوا، ابو جہل پورے مال کے اوپر قابض بن چکا ہے، ہم کو نہ مال دیتا ہے، نہ کھانا دیتا ہے، نہ کھلاتا ہے، نہ خیال رکھتا ہے، اور ہم پریشان ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تو مجسم رحمت العالمین تھے، آپ سے برداشت نہیں ہوا، ابو جہل کے پاس آپ تشریف لائے اور اس کو یہ تمام باتیں کہیں کہ تو یتیم کے مال کو کھا رہا ہے، اللہ سے ڈر، قیامت کے دن سے ڈر، قیامت کے اندر اس کا پورا حساب دینا ہوگا۔ تو کہنے لگا قیامت کیا ہوتی ہے؟ میں قیامت کو مانتا نہیں، کچھ نہیں ہے، مر گیا انسان، یہ کوئی قیامت اور یہ دوبارہ زندہ ہونا، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور ان تمام باتوں کا حساب دینا، یہ کوئی چیز نہیں ہے، روز جزا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا بھی نہیں، بلکہ الٹا آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس کی خیر خواہی کی اور قیامت کے دن سے اس کو ڈرایا، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر یتیم کے مال کا حساب دینا ہوگا، اس سے اس کو آگاہ کیا۔ تو نصیحت حاصل کرنے کے بجائے الٹا حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی اور قیامت کے دن کا انکار اور اپنی بات کے اوپر اڑا رہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجسم رحمت تھے، یتیم کا کام بنا نہیں، اور بھی زیادہ آپ کو پریشانی اور آپ کو تکلیف ہوئی۔ تو اس سلسلے کے اندر یہ 3 آیتوں کا نزول ہوا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے، آپ اس کو متوجہ کر رہے ہیں، قیامت کے دن کی طرف متوجہ کر کے اس کو قیامت کا دن حساب دے رہے ہیں، اس کو یاد دلا رہے ہیں، اور یہ سنگ دل آپ کی بات کو ماننے کے بجائے کہتا ہے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے معاذ اللہ، اور قیامت کو جھٹلا رہا ہے۔ تو آپ نے اس شخص کو دیکھا کیا؟ اس کا اور حال سننا چاہتے ہو آپ، تو ہم آپ کو اس کا اور حال سناتے ہیں۔ اس کی بدحالی اور اس کے ظلم و ستم کی داستانیں تو بہت لمبی ہیں، مختصر یہ ہے الذی یدع الیتیم، کہ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ پہلے تو جا کر یتیم کے باپ کو الٹی سیدھی باتیں بنا کر یتیموں کی ہمدردی کا وعدہ کرتا ہے، اور جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، مال کے اوپر اس کا قبضہ ہو جاتا ہے، جو اس کا مقصد ہے کہ کسی بھی طریقے سے مال کے اوپر قبضہ کرنا اور مال کو ہڑپ کرنا اور پھر یتیموں کو پریشان کرنا۔ جب مقصد پورا ہو گیا اور باپ کا انتقال ہو گیا، اب بیچارے یتیم دھکے کھا رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، تو ان کی خبرگیری کے بجائے، ان کے اوپر خود ان کا مال خرچ کرنے کے بجائے ان کو دھکے دے کر نکال دیتا ہے۔ اس کی یہ حالت ہے، اور مزید اس کی حالت ولا یحض علی طعام المسکین، اتنا سنگ دل ہے، اتنا پتھر دل ہے کہ خود تو غریبوں اور مسکینوں کو کیا کھلاتا، اتنا طبیعت کے اندر بخل ہے اور طبیعت کے اندر اتنی سنگ دلی بھری ہوئی ہے کہ دوسروں کو بھی نہیں کہتا، دوسروں کو بھی آمادہ متوجہ نہیں کرتا کہ بھائی فلاں شخص غریب ہے،
فلاں شخص یتیم ہے، مسکین ہے، یا فلاں جگہ پر یہ حال آیا ہوا ہے، فلاں جگہ کے لوگ پریشان حال ہیں، یہ فلڈ آ گیا ہے، مثال کے طور پر دھرتی کم ہو گیا ہے، زلزلہ ہو گیا ہے، اور وہاں کے لوگ پریشان حال ہیں، جو کل کے مالدار تھے آج بیچارے محتاج بنے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی ان کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے انسان کا دل پگھل جاتا ہے، خود بھی جتنا ہو سکتا ہے ان کی مدد کرتا ہے، دوسروں کو اپیل کرتا ہے، دوسروں کو بھی آمادہ کرتا ہے، اور دوسروں کو متوجہ کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ جب کسی پر حال آ جائے، کسی پر تکلیف آ جائے، تو انسانیت کا بھی تقاضا ہے، اور اسلام تو باقاعدہ اس کی بڑی زبردست تعلیم دیتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیتیں ہیں، احادیث مبارک کا ذخیرہ ہے، کتنے اس کے اوپر زبردست وعدے ہیں، اور کتنے اس کے اوپر زبردست تاکید کی گئی ہے۔ اسلام تو پورا کا پورا الحمدللہ ایسے موقع کے اوپر پوری انسانیت کا خیال کرتے ہوئے پھر وہاں پر یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ جن پر تکلیف آئی ہے وہ کون ہے، اہل ایمان ہے کہ اہل ایمان نہیں ہے، کوئی بھی ہو پریشان حال ہے، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن انسان تو ہے، اللہ کی مخلوق تو ہے، لہذا اللہ کی مخلوق ہیں، جانور ہوں، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے ایسے موقع کے اوپر انسان کو سامنے والے کی پوری پوری ہمدردی کرتے ہوئے، جہاں تکلیف آئی ہے، حال آیا ہے، پریشانی آئی ہے، سونامی آ گیا ہے، دھرتی کم ہو گیا ہے، زلزلہ ہو گیا ہے، فلڈ آ گیا ہے، جو بھی تکلیف آ گئی ہے اور وہ پریشان حال ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جب اپیل کی جائے تو چاہے کوئی بھی ہو، ان کی جا کر مدد کرنا، دوسروں کو آمادہ کرنا، دوسروں کو متوجہ کرنا، اسلام پورا کا پورا اس کی تعلیم دیتا ہے۔ ذرہ برابر بھی اسلام کے اندر الحمدللہ ایسے وقت کے اندر کوئی تنگ دلی نہیں ہے، بلکہ پوری کشادہ دلی کے ساتھ، پوری ہمدردی کے ساتھ، پوری فراخ دلی کے ساتھ تعلیم یہ دیتا ہے کہ فوراً وہاں جا کر کسی طریقے سے بھی تم ان کا جتنی مدد کر سکتے ہو کرو، تو خود کرو، دوسروں کو متوجہ کرو، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ مگر یہ سنگ دل ابو جہل اور اس کے جیسے دوسرے لوگوں کا بھی تذکرہ آیا ہے، وہ عاص بن وائل ہیں، اور دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی آیتوں کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے اقوال بیان فرمائے ہیں، تو ابو جہل ہوں یا ابو جہل جیسے دوسرے کفار مکہ ہوں، ان کے بارے میں یہ آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنے سنگ دل ہیں کہ نہ خود مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غربا کی ہمدردی کرتے ہیں، اور غربا فقراء کے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ خود کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے کے لیے ترغیب دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ یتیم کے اوپر دست شفقت رکھنا، یتیم کی خبر گیری کرنا، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یتیموں کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی ہے، ان کی ہمدردی غمخواری کے اوپر اتنی بڑی بڑی بشارتیں بیان فرمائی ہیں، سنتے ہی رہتے ہیں، موقع ہوگا تو انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ اور یتیموں کے مالوں کو کھانے کے بارے میں ایک بڑی سخت وعید ہے، خود قرآن نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ یوں نہ سمجھیں کہ ہم دنیا میں ان کا مال کھا رہے ہیں، یاکلون فی بطونہم نارا، بلکہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو داخل کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کو قیامت کے دن بڑا سخت حساب دینا ہوگا، اور بہت سخت معاملہ ان کے اوپر گزرے گا، اور یہ دنیا میں مال کھانا جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ لہذا دنیا میں تم جو مال کھا رہے ہو، یتیموں کے مال کے اوپر زبردستی قابض بن کر ان کے مال کے اوپر قابض بن کر ان کا غلط استعمال کر رہے ہو، یوں مت سمجھو کہ ہم مزے اڑا رہے ہیں، بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو داخل کر رہے ہو، یہ سمجھ کر تم یتیم کے مال کے اوپر دست درازی کرو، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ لہذا یتیموں کی خبر گیری کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، یتیموں کے ساتھ شفقت کا، رحمت کا، محبت کا معاملہ کرنا، یہ خاص اسلام کی تعلیم ہے۔ کوئی غریب مسکین فقراء محتاج ہوں، ان کی خبر گیری کرنا، ان کی مدد کرنا، دوسروں کو متوجہ کرنا، اپیل کر کے اور دوسروں کو متوجہ کر کے ان تک کچھ پہنچانا، یہ بھی اسلام کی پوری پوری تعلیم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تعلیمات اسلامیہ کے اوپر قدر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی جہاں جہاں بیچارے مسلمان ہوں یا کوئی بھی ہو پریشان ہیں بیماری کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، ان کی جتنا بھی ہو سکے ہم کو مدد خود بھی کرنا چاہیے، اور دوسروں سے کہہ سکتے ہوں تو کہنا بھی چاہیے، اور ان کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہوں، جس طریقے سے ان کو راحت پہنچا سکتے ہوں، راحت پہنچانے کا انتظام کرنا، یہ اسلام کی خاص تعلیم ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، پوری انسانیت کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں بھی حالات ہیں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو بھی ہو پریشان ہے، اللہ ان سب کی مدد فرمائے، غیب سے اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی پریشانیوں کے بھی دور ہونے کے اسباب پیدا فرمائے، اور پھر آخرت کی جو اصل پریشانی ہے اس سے نکلنے کی بھی، اور اس کے لیے جو ہدایت کا راستہ ہے اس ہدایت کے راستے کو بھی اختیار کرنے کی سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، آمین اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا